اس ویڈیو میں ہم مولانا محمود مدنی کے اس بیان کا تجزیہ کریں گے جس نے ملک بھر میں بحث، اعتراض اور غلط فہمی دونوں کو جنم دیا۔ ویلکم ٹو AMG ٹائمز، میں ہوں سلیم احمد قاسمی۔ مولانا محمود مدنی کا یہ جملہ جہاں ظلم ہوگا وہاں جہاد ہوگا، یہ بیان مختصر تھا مگر اس کے پس منظر میں کئی برسوں کی بحث، قانونی فیصلے، سماجی دباؤ اور لفظوں کی سیاست چھپی ہوئی تھی۔ اس ایک جملے کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا گیا جس سے اصل مفہوم اور اصل مسئلہ دونوں پس منظر میں چلے گئے، جہاں ہم مکمل پس منظر، مین ریزنز اور مولانا کے مقصد کو صاف، سنجیدہ اور متوازن انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ چند برسوں میں ملک کے کئی حصوں میں ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے مسلم برادری میں اضطراب کو بڑھا دیا۔ ان میں شامل ہے لو جہاد جیسی اصطلاحات، مدارس کی تفتیش اور بندش کے خدشات، کچھ علاقوں میں گھر توڑنے کی مہم، نفرت انگیز تقاریر، موب لچی کے واقعات، مساجد اور عبادت گاہوں کے مقدمات، لینڈ جہاد اور دیگر منفی عنوانات۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسا ماحول بناتے گئے جس میں ایک طبقہ اپنے آپ کو مسلسل نشانے پر محسوس کرتا رہا۔ مولانا کے بیان کے پیچھے یہ پس منظر ایک بنیادی عنصر تھا۔ مولانا نے اپنی تقریر میں حالیہ برسوں میں آنے والے چند عدالتی فیصلوں کی طرف اشارہ کیا۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ بابری مسجد پر فیصلہ، 3 طلاق پر عدالتی و پارلیمانی کارروائی، گیان واپی اور شاہی عیدگاہ کے مقدمات اور بعض نچلی عدالتوں کے اہم احکامات۔ ان فیصلوں نے مسلمانوں کے ایک حصے میں یہ سوال پیدا کیا کہ آیا عدالتوں کے فیصلے مکمل طور پر آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہیں یا نہیں۔ اسی پس منظر میں مولانا نے وہ سخت جملہ کہا، جب عدلیہ خود دباؤ محسوس کرے تو اسے سپریم کورٹ کہلانے کا اخلاقی حق کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ جملہ اس پورے تنازع کا سب سے زیادہ زیر بحث حصہ بنا۔ مولانا کی تقریر کا دوسرا بڑا نقطہ جہاد کے لفظ کے مفہوم کو بگاڑنے کا تھا۔ حال ہی میں یہ لفظ مختلف منفی عنوانات کے ساتھ استعمال کیا گیا، لو جہاد، لینڈ جہاد، ایجوکیشن جہاد۔ مولانا کا موقع یہ تھا کہ ان اصطلاحات کا مقصد ایک پوری کمیونٹی کے منفی تصویر پیش کرنا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اسلامی تناظر میں جہاد کی سب سے بلند شکل تشدد نہیں بلکہ ظلم کے خلاف اصولی پرامن اور قانونی جدوجہد ہے۔ مولانا اس لفظ کے اصل مفہوم کو دوبارہ واضح کرنا چاہتے تھے تاکہ سیاسی پروپیگنڈا میں بگڑے ہوئے معنی کو درست کیا جا سکے۔ مولانا نے یہ واضح کیا کہ ان کے نزدیک جہاد کا مطلب یہ ہے پرامن احتجاج، قانونی درخواست، عدالت سے انصاف کا مطالبہ، آئینی راستے اختیار کرنا، پرامن اجتماعی آواز، یعنی ظلم کے مقابلے میں ہتھیار نہیں قانون استعمال کرنا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی طبقے کے ساتھ ناانصافی ہو تو اس کا جواب عدالتی سطح پر اور آئینی اصولوں کے ذریعے دیا جانا چاہیے، مگر بدقسمتی سے اس واضح تشریح کو نظر انداز کر کے صرف ایک لفظ پر بحث شروع کر دی گئی۔ تنازع کی اصل وجہ یہ تھی کہ مولانا کی پوری تقریر تقریباً 6 منٹ کی تھی، وائرل کلپ محض چند سیکنڈ کی، سیاق و سباق غائب، سیاسی بیان بازی سامنے، میڈیا نے ایک لفظ کو مرکز بنا لیا، بحث اصل مسئلے سے ہٹ کر جذباتی سطح پر آ گئی۔ جو اصل سوالات ہے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے، انصاف تک رسائی کی صورتحال کیا ہے، آئینی جدوجہد کی حدود کیا ہے، سب پس پشت چلے گئے۔ اگر مولانا کی تقریر کو مکمل طور پر سمجھا جائے تو ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا، ملک کے کچھ فیصلے اور رویے مسلمانوں میں عدم تحفظ پیدا کر رہے ہیں۔ لفظ جہاد کو منفی انداز سے بار بار استعمال کر کے ایک غلط فضا بنائی جا رہی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو تشدد نہیں بلکہ آئینی اور قانونی جدوجہد پر قائم رہنا چاہیے، یہ ان کے بیان کا مرکزی مفہوم تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر مقصد پرامن جدوجہد سمجھانا تھا تو پھر جہاد جیسے بھاری لفظ کیوں کر استعمال کیے گئے؟ مولانا کا جواب اس کی تاریخی اور دینی اہمیت میں ہے۔ وہ اس لفظ کو اس کے اصل مفہوم کے ساتھ دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے، یعنی ظلم کے خلاف پرامن قانونی اور اخلاقی جدوجہد، مگر معاشرے کی موجودہ فضا میں یہ لفظ غلط فہمی بھی پیدا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تنازع بڑھا۔ یہ بحث محض ایک جملے تک محدود نہیں رہتی، یہ دراصل ان بڑے موضوعات کو چھوتی ہے: عدلیہ پر اعتماد، اقلیتوں کے حقوق، لفظوں کی سیاست، سماجی ہم آہنگی، انصاف کی فراہمی، آئینی کردار۔ مولانا کا بیان اسی وسیع تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مولانا کا جہاد تشدد یا ٹکراؤ نہیں تھا، وہ جہاد سے مراد آئینی، قانونی، پرامن جدوجہد لے رہے تھے، مگر لفظ کی حساسیت، سیاسی ماحول اور ادھوری معلومات کی وجہ سے یہ بحث اصل نکات سے ہٹ کر صرف ایک لفظ تک محدود ہو گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر بیان کو اس کے مکمل پس منظر
اس کے اصل مقصد اس کے سماجی اثرات کے ساتھ دیکھے، نہ کہ صرف ایک چھوٹے جملے سے نتیجہ اخذ کر لے۔ رسپیکٹڈ ویورز، ہم نے مولانا محمود مدنی کے اس بیان کو ایکسپلین کیا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم ایز اے پترکار اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کا مطلب سمجھا رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے نان مسلم ویورز ہیں ہم ان کو مطلب دینا چاہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب جو آج کل لیا جا رہا ہے تلوار سے لڑائی کرنا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر ظلم کے خلاف لڑے اور ظلم کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے، جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ مولانا محمود مدنی کے بیان کا بھی یہی مطلب تھا۔ فقط والسلام، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔